شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربی زدنی علما۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ رب العزت کے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان قرآن مجید کا نزول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں اللہ کا بہت بڑا احسان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسانوں ہی میں سے ایک کو رسول بنا کے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق بھی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہہ دو اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی سے یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا اور مکمل 23 سال میں ہوا۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان میں بھی لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا۔ اب یا تو 7ویں آسمان سے دنیاوی آسمان پر پورا قرآن نازل کیا گیا، بیت العزت میں لا کے محفوظ کر دیا گیا، یا پھر وہاں سے دنیا میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پہنچایا گیا۔ سورہ دخان کے اندر بھی اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم، یہ اللہ نے بڑی برکت والی رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، یعنی اس کا نزول شروع ہوا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت قرآن مجید۔ جب تک مسلمان قرآن مجید سے وابستہ رہے، زندگی میں قرآن مجید کی قدر کرتے رہے، اللہ نے بھی ان کی قدر کی، اللہ نے بھی ان کو عزت بخشی، اللہ نے بھی دین کا دنیا کا غلبہ ان کو نصیب فرمایا۔ لیکن چلتے چلتے مسلمانوں نے قرآن سے بے التفاتی شروع کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قیامت میں شکایت کریں گے اللہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ تو قرآن مجید بڑی برکت والی کتاب، اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اب جو دینی زوال شروع ہوا مسلمانوں کا، یہ ساری باتیں ختم ہو گئیں، صرف تلاوت باقی رہ گئی۔ تلاوت کرتے ہیں طوطیوں کی طرح، نہ سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ کچھ معلوم ان کو، بس یہ سمجھے کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں برکت ہے، ثواب ہے۔ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ سے روز بروز وہ زوال کے شکار ہوتے گئے اور قرآن سے دور ہوتے گئے۔ کبھی تو ایسا تھا
اگر کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تعجب سے دیکھتے تھے لوگ کہ کیسا جاہل آدمی ہوگا کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا. کوئی بھی پڑھے کچھ بھی پڑھے لیکن قرآن مجید کو بہرحال پڑھنا سیکھتے تھے اور کچھ بھی تعلیم حاصل کرے کسی مولانا کے ذریعے قرآن مجید کو اپنے بچوں کو پڑھنا سکھاتے تھے. بہرحال ایک زمانہ وہ تھا جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا. دیہاتوں میں ہو سکتا کہ نہ پڑھنا نہ جانتے ہوں لیکن اکثر جگہ قرآن مجید پڑھنا جانتے تھے. اب یہ زوال کا دوسرا دور. پہلے تو عمل سے لا تعلق ہوئے، بے التفاتی ہوئی، پھر اس کے بعد بس تلاوت پر اکتفا کیا اور قرآن کو صرف خیر و برکت کے لیے پڑھنا شروع کیا. تیسرا اور بھی بدتر زمانہ آیا، قرآن پڑھتے ہی نہیں، بس برکت کے لیے گھر میں رکھتے ہیں. اس سے زیادہ قرآن کی کوئی حیثیت ان کے پاس نہیں. یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے. قرآن کو اٹھاتے کب ہیں؟ قسم کھانا ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن اٹھا کر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. پھر کبھی ایسا ہوا کہ صاحب لڑکی کی شادی ہوئی تو لڑکی کے جہیز میں جو کچھ بھی دیتے ہوں جہیز یا نہ دیتے ہوں قرآن ضرور دیتے. اور اسی طرح فال کھولنے کے لیے قرآن رہ گیا. اسی طرح قرآن مجید کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے قرآن کی قسم کھاؤ. یہ سب چیزیں رہ گئیں. اب پڑھتے کیا ہیں؟ دنیا کی بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں. بخاری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہیں کا بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن پڑھنا سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. زار بات ہے، معنی بھی، مطلب بھی، تلاوت بھی، سب. الحمدللہ قرآن مجید کو اللہ نے جو نازل کیا اس کا مقصد بھی بتایا نا. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے رسول قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں، تفسیر کر کے بیان کرتے ہیں، تفسیر کر کے بتاتے ہیں، اور ان سب سے مقصد دلوں کی صفائی ہے، روح کی صفائی ہے، ہونا بھی چاہیے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے قرآن مجید کو آپ پر اس لیے نازل کیا کہ تاکہ آپ اس کو کھول کر لوگوں کے پاس بیان کریں اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کتنی آیتیں ہیں. تو قرآن مجید کا نزول رمضان میں شروع ہوا. رمضان کا جب مہینہ ہوتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کرتے، یعنی جتنا قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کو دہراتے، سنتے، سناتے، اس کو پکا کرتے. ایسا تھا. اور آخری سال جب آپ کے بعد وفات ہونے والی تھی اس سال تو 2 مرتبے دہرایا اور قرآن مکمل بھی ہو گیا ہوگا. 2 مرتبے دہرایا. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عام طور پر قرآن مجید کا دورہ ہوتا ہے مساجد میں. چھوٹی بڑی جتنی مسجدیں ہیں سب اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا دورہ ہو جائے. کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو لوگوں نے ضروری سمجھ لیا اور لوگوں نے بھی ان کو گمراہ کیا کہ اگر قرآن مجید ختم نہیں کیے تو پھر بستی میں مصیبت آئے گی، بیماری آئیں گے، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جن کو میسر ہو آسانی ہو ضرور قرآن ختم کریں. الحمدللہ قرآن ختم کرنا چاہیے. نئی سہولت ہے تو کوئی بات نہیں، آدمی کو جتنا یاد ہوگا اتنا وہ پڑھے گا. بہرحال اب قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، سننا رمضان میں ہوتا ہے. الحمدللہ یہ بھی بہرحال غنیمت ہے. لیکن قرآن مجید کی تلاوت جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں کرتے. الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ. جن کو ہم نے قرآن مجید دیا اور تورات انجیل دی وہ لوگ یعنی حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ قرآن کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو یاد بھی کرتے ہیں.
اب کوئی بات نہیں رہ گئی سوائے یعلمون تعلمون کے۔ ایسے حافظوں کو بلاتے ہیں جن کو یاد کم ہو لیکن پڑھنا جانتے ہوں خوب تیزی کے ساتھ۔ جتنی جلدی تراویح کی نماز ختم ہوتی ہے اس مسجد میں لوگ جاتے ہیں کہ بھئی وہاں تو 20 منٹ میں پوری 20 رکعت ختم کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیسے لوگ ہوں گے؟ عبادت کا شوق نہیں، عادت بنا لیا تراویح کو بھی۔ بہرحال رمضان میں قرآن مجید کا وہ دورہ کیا جاتا ہے، سننا چاہیے شروع سے آخر تک۔ اور جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ان کو پڑھنے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ صاحب قرآن مجید کے پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں، عمل کرنے کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ شروع سے لوگوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، قرآن سے ان کا تعلق ختم کرنے کے لیے مختلف سازشیں کی۔ ایک تو سب سے زیادہ یہود اور نصارہ کی سازش کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے تاکہ وہ اس کو نہ سمجھیں نہ اس پر عمل کریں۔ اتنا مضبوط تھا ایمان قرآن پر مسلمانوں کا کہ جو بات قرآن میں آ گئی وہ حرف آخر اس پر پورا یقین ہو جاتا تھا۔ لہٰذا یہودیوں نے، عیسائیوں نے قرآن مجید سے دور کرنے کی کوشش کی، اور دور کرنے کی کوشش اس طرح کی کہ صاحب ممالک پر قبضہ کیا، نوکریاں دی وہاں اپنے ان لوگوں کو جو کہ ان کی زبان جانتے ہیں۔ اس طرح لوگ عربی سے ناواقف ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، وہ علوم حاصل کرنا شروع کیا جن کی وجہ سے ان کی دنیا بنتی ہو، کمائی ہوتی ہو۔ اس طرح ان لوگوں نے قرآن مجید سے ان کو دور کر دیا۔ اور اسی طرح بہت سارے علماء سوء، برے علماء، وہ بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کچھ کم نہیں ہیں، وہ صوفیہ ہوں یا کچھ دوسرے لوگ ہوں۔ ہم نے تو بعض لوگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ قرآن مجید کھول کے بس اس کی انگلی پھیرتے ہیں، پڑھنا کچھ نہیں آتا، اور سب آدھے پاؤ منٹ میں ایک صفحہ ختم کرتے ہیں اور پورا قرآن ختم کر کے اٹھتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر۔ اللہ اکبر! پوچھا تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے بتایا قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کے حروف پر انگلی پھیرے تو تم کو پورا ثواب ملے گا۔ نعوذ باللہ! قرآن مجید تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کی 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرتا ہے اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو اللہ کے رسول نے تاکید کی کہ 3 دن سے پہلے تم کو قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب صبح میں 1 دور ہوتا ہے، شام میں 1 دور ہوتا ہے، صبح شام میں 3 دور کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ! اور رمضان کے مہینے میں شبینہ بھی ایک ہوتی ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کر دیا جاتا ہے۔ سب بدعتیں آ گئیں، سب خرابیاں آ گئیں۔ اور بعض کتابوں میں تو لکھا ہے فضائل قرآن وغیرہ کے اندر کہ ہمارے گھر کی عورتیں رمضان میں 120 مرتبہ قرآن ختم کر دیتی ہیں۔ کیا اس کا ثبوت ہے؟ کیسے ختم کرتی ہوں گی؟ کیسے ان کا روزہ ہوگا؟ کیسے رمضان ہوگا؟ یہ سب بدعت اور خرافات ہیں۔ قرآن مجید تدبر کے لیے، عمل کرنے کے لیے، 2 لوگوں کو پہنچانے کے لیے یہ سب نازل ہوا، لیکن مسلمانوں کا تعلق اب قرآن سے مکڑی کے جالے کی طرح رہ گیا، بس ہوا چلی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ہے ہم لوگوں کا حال۔ تو لہٰذا جب تک ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم کو عزت نہیں دے گا اس دنیا کے اندر۔ جب ہم قرآن کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو عزت دے گا، سربلندی دے گا۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پورا رمضان قرآن مجید کے پڑھنے میں صرف کرتے تھے، باقی 11 مہینے حدیث کا درس دیتے تھے مسجد نبوی میں۔ تو قرآن کی برکتیں، فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صاحب رمضان جو شروع ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کریں، سننے کا اہتمام کریں، زیادہ ختم کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اچھی طرح
ختم کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن مجید جب ختم کیا تو اس کے بعد کی جانے والی دعا کی بھی قبولیت کا وعدہ ہے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس رمضان کے خیر و برکات سے اور قرآن مجید کے خیر و برکات سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔